ابھی کی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سمیع ابراہیم کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور حراسہ نہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اور ظاہر صحافی اس طرح کی خدغنیں، اس طرح کی پابندیاں، آواز دبانے کی تمام جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ پہلے بھی برداشت کر چکے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کریں، ان کو ہم ویلکم کہیں گے، اور سینئر اینکر پرسن اینڈ تجزیہ کار جمیل فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے شائخ عثمانی صاحب سے بات کریں گے۔ شائخ عثمانی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، ایف آئی اے جس قانون کے تحت مقدمہ درج کر رہا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ خود یہ حکومت، جو کہ موجودہ حکومت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ مقدمہ درج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اس کا ڈیٹیل علم نہیں ہے، کیا کس قانون کے تحت کیا؟ پیکا قانون کے تحت سر۔ جی پیکا قانون۔ اچھا پیکا، ہاں پیکا قانون کے تحت۔ اور پیکا قانون نہیں ہے تو پھر نیشنل نہیں کر سکتے اریسٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کیا تو وہ اور ویسے بھی سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی روک دیا ہے گرفتاری سے ایف آئی اے کو۔ روک دیا اس کو تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مقدمات درج کر کے صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سر یہ کیا معاملات کس طرح سے سیٹل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ پہلے بھی معاملات اس طرح کے ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہی رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ تو ابھی کی بات کر رہی نا، میں تو اس ملک کو 74 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کام تو شروع سے ہوتا رہا ہے۔ جب صرف جرنلسٹ سامنے لے کے آتے ہیں لوگوں کے، اور اگر وہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان میں برداشت کی طاقت تو ہے نہیں، کرٹیسزم کوئی برداشت کرتا نہیں ہے ہمارے یہاں پر، تو اس وجہ سے ذرا سی بھی کرٹیسزم ہوتی ہے تو لوگ پھر وہ جرنلسٹ کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی تھی سوائے تھے، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ کچھ آزادی دی تھی جرنلزم کو، جرنلسٹ کو۔ تو اب یہ تو ہمیشہ ہمارے ملک میں کرتے رہتے ہیں۔ بات اس کی صرف یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس میں قوت برداشت، کرٹیسزم کی قوت برداشت نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب موجود۔ جمیل، یہ جب صحافی سوال کرتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے جو عوام کا سوال ہوتا ہے، جو عوام چاہتی ہے کہ صحافی، کیونکہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، وہ اس پہ سوال کرے، اور سوال کرنا صحافی کا حق ہے اور سچ جاننا عوام کا حق ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جب حق کی بات کی جاتی ہے، سچ کی بات کی جاتی ہے، تو زبان بندی کی جاتی ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، سزائیں بھگتی ہیں صحافیوں نے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ دیکھیں، جب کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ میڈیا ان کی آواز بنے، ان کی آواز پہنچائے، اور ان کی آواز بنتے ہوئے اتنا پریشر ڈالے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، ان کی رونت کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک دم 180 ڈگری ٹرن لے لیتے ہیں۔ اس کو یو ٹرن نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو اباؤٹ ٹرن کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ٹرن ہوتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا کی آواز دباتے ہیں، جو کل تک ان کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بعد میں ان کے سب سے بدترین مخالف، ناپسندیدہ ترین شخصیات بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلام پیش کروں گا۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے وہ آلریڈی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے اوپر پہلے فیصلہ آ چکا ہے۔ پھر اس کے تحت اگر سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو وہ سب سے افسوسناک بات اس لیے تھی کیونکہ سمیع ابراہیم صاحب جب گزشتہ حکومت تھی تو اس دوران ان کے بھی فیورٹ نہیں تھے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو بھی کرٹیسائز کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سمیع صاحب ڈٹ جاتے تھے۔ سمیع صاحب کو جب ضرورت، اب دوسری جماعتوں کو ضرورت پڑی اور وہ مشکل میں تھی، اس وقت انہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ اور ابھی اس وقت جو سمیع صاحب نے آواز بلند کی وہ کس کی آواز نہیں ہے، اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، لاجک کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی صحافی جب بات کرتا ہے تو وہ لا آف دا لینڈ اور کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کرتا ہے، جو اس کا رائٹ ٹو چوز ہے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، جب آرٹیکل 19 آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن کا ایک سپریم آرٹیکل ہے، اس کی آپ بات کرتے ہیں، تو کیا پھر آپ آرٹیکل 6 کی بات نہیں کر سکتے؟ یہ دنیا کے کون سے قانون میں لکھا ہے، کون سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایک آئین کے شق کو تو آپ امپورٹنس دیتے ہیں، دوسری کو آپ بالکل بھول جاتے ہیں؟ اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں،
وہ سوال کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ میں اس کو آپ کو لاجکلی ڈائسیکٹ کر کے دیتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان اپنے دور حکومت کا سب سے پاپولر اور سب سے بلو آئیڈ پرائم منسٹر رہا ہے انسٹیٹیوشنز کا, اور وہ جب آؤسٹ ہوتے ہیں تو پبلک کے اندر سب سے پاپولر نیریٹو کے ساتھ مقبول ترین سابق وزیر اعظم ہے. اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, وہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہے جو بات کر دے گا تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے. وہ ایک بات کرتے ہیں بڑی زو مانی بات کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. اب میرے لیے, سمیہ کے لیے, سمیع ابراہیم صاحب کے لیے یا کسی بھی ایسے امپارشل جرنلسٹ کے لیے یہ کویسچن ہے کہ وہ جانور کسے کہہ رہے ہیں, وہ کس کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ بیرونی سازش کی مدد سے اندرونی فیسلیٹیٹرز نے ان کی حکومت کا تختہ الٹایا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ جب میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے ہیں, زومانی بات کرتے ہیں, اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے, سراج الدولہ کی مثال دیتے ہیں, تو سمیع ابراہیم صاحب کیا کریں؟ وہ سوال نہ پوچھیں کہ وہ کس کا نام لے رہے ہیں, وہ نام بھی نہیں لیتے اور پریشر بلڈ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے, ان کے اینڈ پہ تو بڑا زبردست ہوگا, لیکن ہم جیسے صحافیوں کے لیے تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے, کیونکہ پبلک ہم سے پوچھتی ہے. اور اگر سمیع صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا ہے تو سوال کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, آپ سب سے پبلک بیٹھی ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس ڈیموکریسی کے 4 پلرز ہیں اور 3 پلرز تو ہر وقت جواب دہ ہیں, تو چوتھا پلر اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے بغیر کسی بد تہذیبی کے, بغیر کسی انتشار پھیلائے, بغیر کسی کنٹروورسی کے, تو آپ جواب دے دیں. جب آپ جواب دینے کے لیے 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہاں جواب دیتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سمیع ابراہیم صاحب has valid grounds and he had all the valid grounds to ask the questions. زبردست انہوں نے کویسچن کیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا زبردست فیصلہ ہے. اب اس حکومت کو, کیونکہ دیکھیے لوزنگ اینڈ کے اوپر گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ پیکا آرڈیننس کی ترمیم عمران خان کی حکومت نے کر کے قدغن لگائی ہے, لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. اور یہ جو جملہ معترضہ ہے نا, قانون اپنا راستہ لے گا, اس میں وہ تمام تر سیاسی انتقام نمٹا دیتے ہیں, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اب صرف سمیع ابراہیم صاحب کو نوٹس جاری نہیں ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اس لمبی لسٹ میں بہت سارے جرنلسٹ کے نام ہیں, ہو سکتا ہے میرا نام بھی شامل ہو. تو ہم یہ ذہن سے یہ لوگ نکال دیں کہ ہم سوال اٹھانا چھوڑ دیں گے, ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ اوپینیٹڈ جرنلزم میں آپ کی گفتگو سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے تو میری کہی ہوئی بات انتشار ہے, سمیع ابراہیم صاحب کی کہی ہوئی بات انتشار ہے, خلفشار ہے, سراسیمگی کی کیفیت پھیلانے کا موجب ہے. تو آپ کو لگتا ہوگا, آپ اپنے اینڈ پہ اس کو جس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھتے رہیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ, خود پرائم منسٹر اس وقت جو نومنتخب ہیں, وہ کس کس طرح کے صحافیوں کو اپنے عشائیوں میں بلا رہے ہیں, اپنے پاس بلا رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کو یہاں پر یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کے دور حکومت کے اندر انہوں نے ان تمام صحافیوں کو بھی انوائٹ کیا, اپنے سامنے بٹھایا, فیس کیا جو ان کے مخالف ترین صحافی تھے. میں نام لے دیتا ہوں, منصور علی خان صاحب, مالک صاحب, کامران شاہد صاحب, کامران خان صاحب, ان سب کو ہمیں بٹھایا انہوں نے, ہم نے سخت سوالات کیے ان سے. تو شہباز شریف صاحب اس کلین کے لوگوں کو کیوں مل رہے ہیں جو صرف نون لیگ کے بینر کے نیچے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.